تو کبھی کبھی وہ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں کہ صحابہ ساڈے پیرن نبی دے وزیرن زمانے دے امیرن، صحابہ ساڈے پیرن. تو زمانے میں اتار چڑھاؤ ہے، ہمارے اکابر نے یہی کیا، ایمان کو زندہ فرمایا ہے. جب ایمان لوگوں کا ڈوب رہا تھا وہاں کسی کی پرواہ نہیں کی، بس اپنے کام میں لگے رہے، اور آج یہ دین الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے. اس جماعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پہ ایک رنگ غالب آ جاتا ہے حق کا، وہ ایسا غالب آتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، صرف حق مانتا ہے. تو ہمارے اکابر نے ہمیں شریعت پر چلنا سکھایا، شخصیت پرستی نہیں سکھائی. اصولوں پر چلنا سکھایا ہے. شریعت میں ان کی اتباع کرو، اور کسی بزرگ سے اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس پر بحث ہی اس سے مت کرو. شریعت کو اپنا وہ بناؤ معیار. اختلاف ہر دور میں رہا ہے. سب سے پہلے یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ کون سا اختلاف مذموم ہے اور کون سا رحمت ہے. اس میں کہاں تک کی لڑائی جائز ہے اور کہاں تک کی ناجائز ہے. فروعی اختلاف یہ اللہ کے ہاں رحمت ہے، کیونکہ یہ صحیح العقیدہ کے دوران ہوا. اگر ہم شریعت کے احکام کو دو چیزوں پر مختلف تو اختیاری اور غیر اختیاری، کہ اختیاری احکام کس پر لگتے ہیں اور غیر اختیاری. مختار کون ہے، اس کا مکلف کون ہے. تو شریعت کی ہر چیز کا ثابت ہونا ہر کسی کے لیے مکلف نہیں ہے، مگر ہے ثابت. نبوت ثابت ہے مگر یہ نبی کے لیے، مگر کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر ہو جائے گا. صحابیت ثابت ہے مگر ان کے لیے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، ایمان لائے. مگر آج کل اگر کوئی صحابیت کا دعویٰ کرے تو اس کو کیا کہو گے؟ اسی طرح اجتہاد ثابت ہے مگر کیا ہر کوئی مجتہد ہے؟ تو اس کا بھی ثابت ہے مگر ہر کوئی اس کا مختار نہیں، اختیار کرنے والا نہیں. لہذا ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہ، ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف کو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا. پھر ان امام کے مقلدین کو، تو یہاں سے جو یہ امام داخل ہوتا ہے اجتہاد، یہ اصول ہے. کیا ہے؟ اور جب یہ بات محقق تک آ جاتی ہے تو پھر یہ شخصیت بن جاتی ہے. کیونکہ محقق مجتہد نہیں ہوتا، اور ثواب مجتہد مطلق کے لیے، فی المسلک کے لیے نہیں. ہاں اس کی خطا معاف ہو جائے گی اور وہ ثواب سے محروم نہیں. یہ وہ اصول ہے جو خود ہی الحمدللہ ائمہ کرام، علماء کرام نے وضع فرمائے. اب مسلک کے اجتہاد میں ایک چیز ایک جگہ حرام ہے، دوسری جگہ حلال ہے. اب دیکھو یہاں جو اختلاف ہے حرام اور حلال کا ہے، مگر جو حرام کہہ رہا ہے وہ بھی حق پر ہے اور جو حلال کہہ رہا ہے وہ بھی حق پر ہے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے اس کو حرام کہا یہ گمراہ ہے تو یہ گیا، تباہ اور برباد ہو گیا. کافی مسائل ہے ائمہ مجتہدین کو کہ ایک چیز فقہ حنفی میں جائز ہے تو شوافوں میں ناجائز ہے. مگر زمانے میں کوئی بھی صحیح عالم، فقیہ عالم اور صوفی فقیہ اس کو غلط نہیں کہتا. مگر جہاں یہ خشکوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جب ایک کیٹیگری ہوتی ہے صوفی فقیہ کی اور فقیہ کی،
تو یہاں تک تو معاملہ سیٹ ہوتا ہے، لیکن جب یہ نیچے خشک تک آ جاتا ہے نا تو یہاں معاملہ بگڑنا پیدا شروع ہو جاتا ہے. یہ خشکی ایک مرض ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملا خشک، اور ایک ہے صوفی خشک. صوفی خشک میں اور ملا خشک میں کیا فرق ہے، اور فقیہ اور ملا خشک میں کیا فرق ہے؟ فقی دلیل کو مانتا ہے اور صوفی فقی بھی دلیل کو مانتا ہے. یہ نیچے والے دلیل کو نہیں مانتے یا بھی نہیں مانتے. ان پر اعتماد کرنا چاہیے تمہیں، یہ جو بولے بس یہ صحیح کہتے ہیں. تو میں ان یہ جو نیچے والی کیٹیگری ان کا سخت مخالف ہوں، تھوڑا بھی نہیں بہت زیادہ مخالف ہوں. مگر ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ سحر کی برکت سے جو ہے نا یہ لوگ تھوڑے بچ جاتے ہیں گناہ اللہ تعالیٰ، ورنہ اگر اصول پر آ جائے نا تو یہ لوگ کہاں جا کے گریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے. مگر چلو اس سحر کی وجہ سے تم معذور ہو گئے، تم مجنون پر جو ہے نا وہ قلم نہیں چلتا ہے. میں تمہیں اس میں مرفوع القلم مانتا ہوں.